السلام علیکم. آپ ناظر ہمارے صدائے محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج ہم سرکاری ملازمین کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ پینشنرز کے حوالے سے بھی. اور بات ہو رہی ہے رحمان باجوہ صاحب کے ایک بیان کی جو انہوں نے آج 29 نومبر کو دیا ہے، کچھ دیر پہلے. یہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے ان کا پیغام آیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ 30 نومبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنے کارکنوں کو فعال کرنے کے حوالے سے یہ میسج دیا ہے. اس سے پہلے کہ میں ان کے مطالبات کی فہرست رکھوں اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کو بتاؤں، یادش بخیر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر 100% اضافہ سرکاری ملازمین کو کی تنخواہوں میں کر دیا تھا. اور سو مچ سو پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ احباب کو یہ بات یاد بھی ہو. اس پر سخت تنقید کی تھی اس وقت کی اپوزیشن پارٹی کے جو بگوڑے وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر خزانہ تھے اس زمانے کے، اسحاق ڈار. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیوں اتنا اضافہ دے دیا گیا ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا. میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہزار اختلافات رکھنے کے باوجود بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ محترمہ کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے میں پاکستان پیپلز پارٹی آگے رہی ہے. اور دلچسپی کی بات یہ کہ اگر نون لیگ کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے تو فنانس کے ان کے حالات جو تھے وہ نون لیگ کی نسبت بہت بہتر رہے. جب انہوں نے خزانہ چھوڑا، قرضہ انہوں نے بھی دبا کے لیا، لیکن نواز لیگ کے مقابلے میں عشر عشیر بنا تھا، عشر عشیر بھی نہ تھا. تو یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. ناظرین، رحمان باجوہ صاحب نے جو کہا ہے، انہوں نے اپنے مطالبات کا اعادہ کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو مہنگائی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایڈ ہاک ریلیف جو دیا جا رہا ہے وہ بنیادی تنخواہ میں ضم کر دیا جائے. یہ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے، اور مہنگائی کی تناسب سے تنخواہ میں اضافہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے ان کے مطالبات ہیں جو نہیں مانے گئے اب تک، اور لیڈی ہیلتھ وزیٹر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ان کی اپ گریڈیشن بھی، جو پولیو ورکرز کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتی رہی ہیں، وہ بھی بیچاری اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں، ان کی اپ گریڈیشن بھی ڈیو ہے. اس کے علاوہ اور بھی مطالبات جو ہیں وہ یہ نچوڑ میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے. اور اس بات پر انہوں نے ریزرویشن ظاہر کی ہیں کہ اور بجا کی ہیں کہ تنخواہ میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک شخص کتنی تنخواہ لے رہا ہے. اگر لو پیڈ امپلائی ہے تو اس کی تنخواہ کی پرسنٹیج اضافے کی زیادہ ہونی چاہیے. یہ بھی انہوں نے گلا کیا ہے کہ جن کی تنخواہیں بہت 200%، 400% ہیں، یعنی بڑے بڑے افسران، انہیں بھی 10%، اور غریب جس کا چولہا جلنا مشکل ہے اسے بھی 10%. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پینشنرز کی بات کی. یہ پی ٹی سی ایل کے پینشنرز، ان کی ایک میں نے دیکھا تھا کہ وہ موجود تھی ایک تنظیم، خدا جانے وہ کون سی تنظیم تھی، بہرحال وہ شریک تھی. اور میں تو بلکہ یہ نیشنل بینک کے پینشنرز کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، میں تو یہ کہوں گا کہ انہیں بھی اس رحمان باجوہ صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. اور معذرت کے ساتھ کچھ صوبائی لوگ ان کے خلاف ریزرویشنز رکھتے ہیں، ان کی ریزرویشن اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ رحمان باجوہ صاحب لوگوں کو مربوط کرنا جانتے ہیں، فعال کرنا جانتے ہیں. اور انہوں نے یہ گلا کیا ہے کہ جب یہ اتحاد ہے تمام تنظیموں کا، تو یہ جو علیحدہ اپنی کہہ رہے ہیں کہ دکان سجائے بیٹھے ہیں، اس کا کیا وہ ہے مطلب ہے، ہمیں بتائیں. بہرحال یہ تو ایک ویسے میں نے آپ سے بات کی ہے.
تو اب کل دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور دلچسپی کی بات یہ ہے، بلکہ خوش آئند بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم قانونی جو ہے وہ راستہ اختیار کریں گے. اور ایک اہم اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے تو میں اپنا سر منڈوا دوں گا. یہ بھی ان کا کہنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ وہ ہوپ فل ہیں کہ صوبائی وزراء جو ہیں وہ وفاقی وزراء جو پارٹ تھے معاہدے کا، وہ پاسداری کروانے میں ہماری مدد کریں گے، کیونکہ ان کے مطابق سارے رخنے جو ہیں وہ منسٹری آف فینانس ڈال رہی ہے. اور پہلے میں ان کی زبانیں یہ سمجھ چکا ہوں کہ ایک وفاقی وزیر نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو میں ریزائن دے دوں گا. اب ناظرین اس وقت تو ٹھنڈ ماحول ہے، میڈیا بھی خاموش ہے. اب کل جب یہ دھرنا ہوگا تو اس وقت جو ہے میڈیا بھی دکھا رہا ہوگا، ہر چینل بتا رہا ہوگا. لیکن میڈیا کو کم از کم یہ چاہیے کہ ان کے جو یہ دھرنا دے رہے ہیں، یہ دھرنا دینے کی نوبت ہی نہ آئے، وہ آواز اٹھائیں ان کے لیے اپنے الیکٹرانک میڈیا پہ کہ خدا کے لیے ان کے مطالبات پورے کرو. لیکن ناظرین انہیں ریٹنگ سے دلچسپی ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں آل کا انتخاب کریں. ہم اس ملٹی پرپز چینل پہ پینشنرز کی آواز اور امپلائیز کی آواز کو فوقیت دیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.